آپ یقین کرو میرے آپ کے مانگنے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے۔ حدیبیہ میں بھول گئے آپ کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں آپ بھول گئے آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ آپ سوچو ذرا اور سنو، آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے لیکن ہمارا آدمی جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے واپس کرنا ہے۔ اچھا، اور یہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اگر میں ان کو رسول مانتا تو جنگ کیوں کرتا ان سے؟ مٹاؤ اس کو۔ مجھے اور آپ کو کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ مٹائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں سے، میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے اس بات کو، تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ نے اس بات کو کیسے لیا ہوگا؟ جو جان دینے پر جو آپ کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہاں، جو آپ کے وضو کے پانی پر لڑ رہے ہیں۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا آپ کو 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا بات ہے، کیا بات؟ یا رسول اللہ پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ۔ دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال آپ پر خرچ ہو رہا۔ تیسری بات مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں، یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا، آل اولاد بھی آپ کی۔ یہ مزاج ہے صحابہ کا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ مٹاؤ محمد رسول اللہ یہاں سے، مٹایا نا انہوں نے۔ حضرت علی نے تو انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے، لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں لکھا ہے۔ اچھا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں۔ تو صحابہ کا غصے کہ مارے وہ حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کیا کہا؟ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ او بھائی ہم نے تم سے کب جنگ کی؟ 3 بار تو تم آئے ہمارے اوپر لڑائی کرنے کے لیے، اب ہم تھوڑے طاقتور ہو گئے تو ہمارے اوپر یہ شرط ڈال رہے ہو کہ ہم تمہارے اوپر نہ آئیں؟ ہاں تم تین دفعہ تو تم آئے ہمارے اوپر۔ انہوں نے کہا جی 10 سال۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو مان لیا، لکھ دو، اور ہاں اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ، اگلے سال آنا 3 دن میں ان اینڈ آؤٹ ود ان 3 days۔ آپ نے کہا مان لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے۔ شاباش، اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے۔ ہاں معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہیں اور ہم معاہدے کر رہے ہیں، معاہدوں نے کامیاب نہیں ہونا۔ اللہ خوش ہیں، معاہدے نہیں بھی کریں گے، دل اللہ جوڑ دیں گے۔ معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بڑا ہم نے یا اللہ، بڑی ہم نے بہت برا کیا، یا اللہ بہت برا، اب معاف کر دے، چل معاف کر دے۔ اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے، یہ کہنا بھی کیا، دل میں ہی آ جائے بات، بس بہت ہو، دل میں ہی آ جائے۔ تو صحابہ کرام کے غصے کا یہ حال ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا چلو بھائی بال اپنے کاٹو سب، ایک صحابی نہیں اٹھا، ایک صحابی نہیں اٹھا بال کاٹنے کے لیے۔ کیا دل کی کیفیت ہوگی؟ تو آپ نے جا کر ہماری جو اماں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کو جا کر کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا؟ ہاں اب میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں اس بات کو۔ ہاں واہ 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 واہ، دیکھو بنی ہوئی عورت اور نہ بنی ہوئی عورت کا نقصان دیکھو۔ اب یہ بنی ہوئی ہے، اب اگر یہ نہ بنی ہوئی ہوتی، ایک ہی جملہ کہنا تھا ان کو، کیا کہتی؟ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ہاں کافی تھی نا یہ بات، شوہر بیوی کی سنتا ہے تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ اس لائق تھوڑی ہے آپ اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن ہماری اماں نے کیا فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہا یا رسول اللہ نہیں یہ آپ کے جان نثار ہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں۔ اس وقت تھوڑے غصے کی حالت میں آپ باہر جائیں، خود اپنا حلق کرائیں، دیکھیں یہ سب بھی کرا لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی آپ جائیں۔ تو اللہ کے نبی باہر آئے اور باہر آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلاق تھے ان کو بلایا، انہوں نے جو آپ کے بال کاٹے تو سارے صحابہ نے اپنے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب جب واپس چلے ہیں، اچھا اور اس دوران میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے، پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ پہلی بات پوچھی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ کہا اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سمجھ نہیں آئی، ابوبکر صدیق کے پاس رہے تو کہا ابوبکر کیا یہ اللہ کے نبی نہیں؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں۔ کہا تو پھر انہوں نے یہ باتیں کیوں مانی ان کی؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر کہا اے خطاب کے بیٹے خبردار جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کرتا جا۔ تو گھبرا گئے ایک دم کہ میں کیوں چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس ہی پوچھنے کے لیے، ایک دم گھبرا گئے۔
یہ ایک اونچے آدمی کی بات ہے, اونچے ظرف کی بات ہے کہ جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً نادم ہو جاتا ہے. تو اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے ہیں واپس مدینے کی طرف, تو قرآن کی آیت اتر رہی ہے, انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تأخر من ذنبك وما تقدم. تو ماحول جڑے رہے. میں لڑکیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جی, آپ پوچھ رہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم ریلیشن کو لائک ہاسٹل جوان لائک آئی وانٹ ٹو بیکم اور میرے سامنے یہ کبھی بارے چوائس کر دیتے بہت مشکل ہوگا اور میں جاؤں روز تب کیوں میری رائے ہے پہلے تو یہ پڑھنے کا رکھا, کیونکہ اگر یہ دو کشتیوں میں سفر ہو کے چلنا جو ہے میری ٹھیک ہے, میری رائے ہے ماشاء اللہ سے. ایک کام ضرور کریں کہ یہاں پر نا آپ کس رائٹ سے نا آپ کو تعلیم کیا ہے, ٹھیک ہے نا, فضائل ایمان, فضائل سلام, حیات الصحابہ, اس کی تعلیم کر لیا اور آپ پڑھو. یقین کرو عورت کا دل اللہ نے مرد کے دل سے 10 گنا زیادہ ریسیپٹیو بنایا ہے, 10 گنا زیادہ ریسیپٹیو. اس زمانے کی صحابیات جو تھیں وہ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتی تھی, حالانکہ وہ تو رسول اللہ کی مجلس میں جا کر روز نہیں بیٹھتی تھی. جب ان کے بھائی یا ان کے شوہر یا ان کے باپ یا ان کے بیٹے جب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کے جب واپس آتے تھے نا, اور واپس جا کر جب اپنی گھر والیوں کے سامنے ان کی بات کرتے تھے, تو وہ بات سنتے ہی عورتیں اتنی ریسیپٹیو ہو جاتی تھیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, میری زندگی میں ایگزیکٹلی اس طرح میں پہلے گیا اللہ کے راستے میں نکلا, میں نے واپس آیا, واپس آ کے میں اپنی ماں سے بڑا کلوز تھا, تو میں آپ کی امی کو پہلے سنا رہا تھا, امی کو سنا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, کرتے 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 میں نے دیکھا تھوڑے سے کے بعد میری امی جو تھی انہوں نے چادر لینا شروع کر دی, بتایا وغیرہ, تھوڑے سے کے بعد میں نے پورا نام شروع کر دیا, اور پھر کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ میری وائف نے بھی کرنا شروع کر دیا, پھر میری بہن نے بھی کرنا شروع کر دیا, پھر میرے والد صاحب ان لوگوں کو دیکھ کے والد صاحب کی زندگی بدلنا شروع ہوگی, کیونکہ یہ ساری چیزیں فطرت کے قریب ہیں, یہ فطرتی چیزیں ہیں نا, تو انسان ان پہ آہستہ آہستہ خود آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے, پہلے آپ اپنا میڈیکل کریں, بی اے گڈ میڈیکل ڈاکٹر, یو نو نام روشن کریں اپنے ماں باپ کا, پیرنٹس آپ کے خوش ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم کرتی رہو تاکہ بیسک حلال حرام جائز ناجائز پاکی ناپاکی کا پتہ ہو. یہ ضروری بات ہے. غسل کے فرائض کیا ہے, وضو کے فرائض کیا ہے, یہ تو پتہ ہونے ضروری چیزیں ہیں جی. حلال حرام یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چھوٹی بڑی چیزیں پتہ رہیں انشاءاللہ حضرت عزیز. عورت تو 4 کام کر لے صرف, اس کو اتنی بڑی فردوس ملے گی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. 4 کام کر لے. پہلا کام اپنے فرض پورے کر لیں, 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں, جو اس کے روزے آتے ہیں فرض, جو روزے وہ ادا کر سکتی ہے فرض روزوں میں سے وہ ادا کر لیں, ٹھیک ہے. زکات دے سکتی ہے دے دے, حج کر سکتی ہے کر لے, یہ سب بات کی بات ہے. پھر دوسرا کام یہ کرے کہ جب وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے, اپنی عزت کی حفاظت کر لے. نمبر 2. نمبر 3 یہ, جب وہ گھر والی بن جائے, شوہر آ جائے اس کا زندگی کے اندر, تو وہ اپنے شوہر کے مال کا صحیح استعمال کرے, اس کو ضائع نہ کرے. اور چوتھا یہ کہ جو کل اس کی جو اولاد ہو اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کے 4 کام جس عورت نے کر لیے, اس کی فردوس پاکی اس کو وہ ملے گا جو 80 سال اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کو ملتا ہے. یہ زندگی بہت آسان ہے اس میں. السلام علیکم. It was a very nice talk. It really helped to build motivation change. You said بیچ میں آپ نے کہا تھا کہ ٹرک حدیث کے اللہ کے قانون نہ توڑو اور اپنے آپ کو بہتر کرو. کیسے اس کی ایلیبریشن اور ایکسپلینیشن میں آپ نے کہا کہ اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن میں کہیں آپ کام کرتے ہیں, وہ نان مسلمس بھی ہیں اور سارے آپ ایسے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو یو کائنڈ آف آئی پرسیو کہ ڈسکریج دیٹ. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہمارا انٹریکشن نہیں ہوگا, ہم لوگوں سے ملیں گے نہیں, ہم نان بلیورز سے جو بھی ہیں جس طرح بھی ہیں ان سے ملیں گے نہیں, تو ہاؤ وڈ بی ایبل ٹو ایکسپینڈ اینڈ ٹیچ اسلام ٹو دا ادر پیپلز. مطلب جب ہمارا اس کی کام, مطلب ہم ان سے بیٹھیں گے نہیں, ان کے بعد ہم ان کو بتائیں گے کیسے کہ ہم کیا ہے. بیٹا بالکل بھی ذرا سے اس کو میں شاید سمجھا نہیں سکتا پراپرلی. آئی تھنک یو آر رائٹ, آئی شوڈ ہیو ایلیبریٹڈ دس لٹل. بالکل بھی نہیں, ہم نے ان سے تعلق رکھنا ہے, ان سے تعلق رکھنا ہے. اگر ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے یا ہم ان سے ہمدردی نہیں کریں گے, تو اگر ہم اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں تو یہ تو کتنی غلط بات ہو جائے گی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ ان لوگوں تک نہ پہنچائیں کہ جو کہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے. کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا بھی نبی بنایا, جنہوں نے آپ کو نبی مان لیا, اور جنہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا جو بھی نبی ہے. لیکن میرا ایک امپورٹنٹ چیز ہے, بڑی انٹیگرل چیز ہے, وہ یہ کہ تم پہلے دین خود سیکھو, کیونکہ تم نے ان کو دین دکھانا ہے.
انہیں کی زندگی نہیں دکھانی. اگر نائکی کی ٹوپی پہن کے تم انہیں کے پاس چلے جاؤ گے تو کہیں گے کیا تو ہمارے کپڑے پہن کے آ گیا تو خود بھی نماز نہیں پڑھا, جیسے ہم نہیں پڑھے تو یار میں کسی میں سیکھوں جو کر رہا ہوں. اگر تم ان کی ہر چیز کو نہیں کرتے جاؤ گے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.